अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, कराची वो शहर है जिसमें पिछले तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसा, अगर हम उसको 3.5 माह कह लें, कि वहाँ पे एक टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। हम इस बात को यकीनन एक्सेप्ट करते हैं कि जो पॉजिटिविटी जो भी होती है कि टारगेट किलिंग में कमी वाकई ज़रूर हुई है। वो अलग बात है कि जिस दिन टारगेट किलर का मूड थोड़ा सा होता है कि जी आज टारगेट किलिंग कर दी जाए, तो उस दिन 14 लाशें भी गिर जाती हैं और 15 लाशें भी गिर जाती हैं। लेकिन बहरहाल आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम टारगेट किलिंग से हट के, कराची शहर एक 2 करोड़ की आबादी वाला कमो बेश एक शहर है। इस शहर का मसला सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग्स नहीं है, दीगर जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो भी इसी शहर का मसला है और इस शहर में बसने वाले शहरियों का मसला है। जो एक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं यानी भत्ताखोरी, वो भी इस शहर का एक नासूर की हैसियत इख्तियार कर गया था और उसके साथ साथ भत्ताखोरी के साथ इग़वा बराए तावान की वारदातें। और मैं यहाँ पर यह कहने में कतई नहीं झिझकूंगी कि इग़वा बराए तावान की वारदातें आज भी हो रही है, भत्ताखोरी आज भी हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स आज भी हो रहे हैं। तो ये सवाल यहां पर उठता है कि अगर 3.5 माह से ये टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है, तो फिर दीगर क्राइम्स को क्यों नहीं रोका जा रहा। जो आज के हम सवाल हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने पड़ेंगे। ऑपरेशन भी हो रहा है और जराइम भी, ये हो क्या रहा है? क्या कोई बताएगा कि कराची का अमन कब और कैसे वापस आएगा? इग़वा बराए तावान और भत्ताखोरी की वारदातें उसी तरह जारी और सारी, आखिर क्यों? टारगेट किलिंग्स में कमी काबिल तारीफ, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स कौन रोकेगा? एक अहम सवाल है जो मुझे आज जानना है कि जराइम से मुतासरा खानदानों के लिए हुकूमत के पास कोई रिलीफ पैकेज है? इस पर मैं आज बात करूंगी। जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका यहाँ पर तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अहमद चुनाय साहब है, चीफ है CPLC के। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाय साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अतीक मीर साहब हैं जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ लियाकत अली खान एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक केस के साथ ये यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इससे पहले कि मैं कुछ मजीद आपको बताऊं, मैं पहले एक सवाल के साथ जरा जो चीफ है CPLC के उनकी जानिब जाना चाह रही हूँ। अहमद चुनाय से बताइएगा, ऑपरेशन भी हो रहा है, जराइम भी हो रहे हैं, मैं सिर्फ टारगेट किलिंग की बात नहीं करी, मैं दीगर जराइम की बात कर रही हूँ। ये क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, जब आप तमाम जराइम की बात करते हैं तो 4 बड़े मेन इंटरफेस हैं क्राइम के, जिसमें सबसे पहले किलिंग्स हैं, चाहे वो टारगेट हो, रैंडम हो। इसके बाद किडनैपिंग फॉर रैंसम है, अगवा बराए तावान, फिर एक्सटॉर्शन जो भत्ताखोरी के नाम से मशहूर है, और चौथा बड़ा जो मेजर क्राइम है वो स्ट्रीट क्राइम है। यही वो 4 इंटरफेस हैं क्राइम के जिससे कि पूरा शहर मुतासिर है और इसी के ऊपर जो है वो सबके कंसर्न्स थे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब 5 सितंबर को कराची आते हैं और कराची ऑपरेशन के आगाज़ की बात करते हैं, उस वक्त उन्होंने इसका कप्तान जो है वो वज़ीर आला सिंध साहब को बनाया। और मैं समझता हूँ कि आज मैंने ये स्टैटिस्टिक्स, ये फिगर्स आपको दिए हैं, इसको देखकर हम एक वाज़े तौर पर ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि अगस्त में क्या जराइम की शरह थी और आज जराइम की शरह क्या है बतदरीज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गम्माज़ी कर रही हैं कि हमने ये नहीं कहा कि जी जराइम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए या ख़त्म हो सकते हैं। जराइम जो है वो उसकी शरह जो है वो बतदरीज कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम उस मैनेजेबल लेवल पर आ जाएंगे कि जहाँ हम ये समझते हैं कि क्राइम मुकम्मल तौर पर कहीं ख़त्म नहीं हो सकता। ये रोज़ का ऑपरेशन है, ये रोज़ की जो है वो एक जद्दोजहद है, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आप कह रहे हैं बतदरीज इसमें कमी वाक़ई हो रही है। जो इसका रेशो है, जो इसका एवरेज है, आप कहते हैं आप मुतमईन हैं, सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है? जी देखें, अगर 50% पे आप किलिंग्स को लेकर आ जाएं, आप अगवा बराए तावान को 25% के लेवल पे लेकर आ जाएं, आप जो एक्सटॉर्शन की वारदातें हैं उनको 70% पे लेकर आ जाएं और इसके बाद स्ट्रीट क्राइम को जो है बिलखुसूस मैं समझता हूँ उसको भी 60-65% पे लेकर आ जाएं, तो ये एक नुमाया कमी हो जाती है। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, वो भी मैं अपने व्यूअर्स के सामने रख देती हूँ। उसके बाद एक केस है हमारे साथ जिसको लेकर हम आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वही मेरा आखिरी सवाल कि जब किसी के साथ ऐसे हादसा हो जाते हैं तो फिर उनके विक्टिम्स जो फैमिलीज होती हैं, उनकी कफालत, उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज वो हमारे हुकूमतों के पास नहीं होता। ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। साल 2013 की हम बात करेंगे, सिर्फ अगर जनवरी से 16 दिसंबर तक, यानी आज की तारीख में जराइम के जो 16 दिसंबर 2 दिन कबल तक के 2430 अफराद कत्लो गारतगरी का शिकार हुए। और दौरान ऑपरेशन, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ कि सितंबर से 16 दिसंबर तक 527 अफराद हलाक हुए।
پھر موبائل فون جو چوری ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو چھیننے کی وارداتیں ہوئی ہیں جو پورے سال میں ہوئی ہیں کراچی شہر میں وہ 18,187 وارداتیں اور دوران آپریشن یعنی سپٹمبر سے دسمبر تک موبائل اور چوری اور چھیننے کی جو وارداتیں ہیں ان کی تعداد 5,874 ہے. موٹر سائیکل کی جو چوری اور چھیننے کے واقعات ہیں وہ 20,316 واقعات ہیں پورے سال میں اور دوران آپریشن وہ 6,779 وارداتیں ہیں. اغوا برائے تاوان کے کیسز 174 واقعات ہیں. دوران آپریشن اغوا برائے تاوان کے 33 واقعات ہو چکے ہیں. بھتہ خوری کے واقعات 1362 ہیں اور دوران آپریشن بھتہ خوری کے واقعات 367 ہو چکے ہیں. ناظرین میں اس سے پہلے کہ میں اس پہ عتیق میر صاحب سے بھی بات کر لوں میں ایک فیملی سے آپ کو یہاں پہ ملوانا چاہ رہی ہوں اور اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا جب ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ کرائم کی. جس طرح سے احمد چنائے صاحب نے بھی بتایا کہ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ ہم ایکسٹورشن کی یعنی بھتہ خوری کا بھی ناصور اسی کراچی شہر میں اغوا برائے تاوان کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بڑا شدید مسئلہ ہو چکا ہے وہ بھی یہاں پہ کراچی شہر میں. ایک خاتون ہے بلکہ ان کی پوری فیملی ہے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ان سے تاوان وصول بھی کیا گیا ان سے ڈیمانڈ بھی کی گئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا. آپ السلام علیکم جی آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی ہیلو السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیجئے اور اپنے بیٹے کی وہ تصویر بھی دکھائیے جو آپ لے کر آئے ہیں اور اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے اس کو اغوا کیا گیا اور کیا ہوا. السلام علیکم سب کو سلام. احمد صلی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارا شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ نے آیا ہے. میرے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہوا میرے بیٹا ہے 3 مسلم پکڑے ہوئے ہیں باقی مسلم مجھے دھمکی دے رہا ہے. ابھی ڈر کے مارے نہ گھر میں رہ سکتا تو گھر میں جا سکتا ہوں. میرے جتنے رشتہ دار ہمیں مدد کرنا چاہتا ہے سب کو جھوٹا کیس میں بند کرنے کا دھمکیاں دے رہا ہے. میرے بیٹے 28 تاریخ کو میرے بیٹے کو لے گیا 29 تاریخ کو میرے سے پیسہ مانگا تھا 50 لاکھ روپیہ. تعاون والے نے 50 لاکھ مانگا. اس کے بعد میرے CBL سے بھی جا کے درخواست لگایا. اس کے بعد وہاں سے ہمیں تھانہ بھیجا. تھانے سے ہم نے FIR کٹایا. FIR کٹنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ فون آیا. فون آنے کے بعد ہمیں بول رہا ہے بھائی تو پیسہ لے کے اکیلا آ جا 10 لاکھ کا. پھر 10 لاکھ کا ہوا معاہدہ ہوا 10 لاکھ کا. اس کے بعد میں نے بولا بھائی کہاں سے میں 10 لاکھ روپے دوں گا. میں تو غریب بندہ ہوں. میں چھوٹا سا دکان ہے میرے بچوں کو سب اسکول میں پڑھا کے میں ختم کرتا ہوں. میں خود محنت کرتا ہوں. میرے بیٹے اسکول سے آگے میرے مدد کرتا تھا وہ بھی تم نے اٹھا لیا. ابھی میں پیسے کہاں سے دوں گا. کرتے کرتے 5 لاکھ پہ آیا. 5 لاکھ کا آیا. اس کے بعد ہمارا سب رشتہ داروں سے ادھر ادھر سے 3 لاکھ روپے پورا کر کے میرے بیوی کو مجھے بلایا سوراب کوٹ پول کے اوپر نادرن بائی پاس پہ. وہ میرے سے پیسہ لیا. پیسہ لینے کے بعد مجھے میرے بیٹے کو بولا 1 گھنٹے میں تمہارا علاقے میں جائے گا. مولا پولیس کو اطلاع دو گے تمہارے بیٹے کا لاش ملے گا. میں نے ڈر سے کوئی پولیس کو اطلاع نہیں دیا تھا. پیسہ لے کے میرے بیٹے کو چھوڑا نہیں ہے. میرے بیٹے کو پیسہ لے کے میرے چھوڑا. میرے بیٹے کو جان بھی نہیں بخشا. میرے بیوی نے 28 تاریخ کو شام کو جن کو دیکھا ہے میرے بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے میری صبح ان کے نام بھی FIR کٹایا. اس میں سے 3 پکڑے ہوئے ہیں. 3 پکڑے ہوئے ان لوگوں نے نام قبولداری کیا ہے. ABCC میں میرا کیس ہے. ABCC والا کوئی تعاون نہیں کر رہا نہ کوئی مسلم کو پکڑ رہا ہے. 40 دن کے بعد میرے بیٹے کو پیراڈو تھانہ والا نے کوئی اور کیس میں اٹھا کے جناب SP سلمان حسین نے ہمارا مسلم کو پکڑ کے پھر پریس کانفرنس کرایا تھا TV کانفرنس. اس میں صرف مسلم نے قبولداری سب کیا ہے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ. اس کے بعد سارا مسلم 3-4 بھاگا ہوا ہے. وہ مسلم کو آج تک نہیں پکڑ رہے. مسلم ہمارے کو دھمکی دے رہے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے. احمد سنائی صاحب نے ہمیں 2 مہینے پہلے بلایا تھا. بلا کے اس کے بعد میرا بیان سنا میرا کہانی سنا. اس کے بعد بولا انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. ایک سیکنڈ میں کیا کروں. ان کو پلیز پانی دیں. میں ذرا ان کے کیس سے بات کرتی ہوں. میرا بات کو توڑ دیا. میرے بیٹے کو مار دیا.
میری محنت کو دونوں بیٹے کو مار دیا. ان کے نام سے 40-50 FIR ہے. پہلے کے کرمینل ہے ان لوگ. ابھی دھمکیاں دے رہے کہ تم لوگ کا سارا رشتہ دار تم لوگوں کو جھوٹا کیس میں بند کریں گے. اچھا بھائی راضی نامہ کروں گا. تھوڑا سا صبر تھوڑا سا مار دوں گا. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کو یہاں پہ بٹھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کی آواز آگے تک پہنچ جائے اور آپ کو سیکیورٹی بھی دی جائے اور آپ سے انصاف بھی ہو. لیاقت صاحب آپ ان کا کیس دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ ایک سے جو تاوان تھا وہ وصول کر لیا, تو پھر انہوں نے ان کے بچے کو مارا کیوں, اور پھر مجرموں کا کیا ہوا جو ان کو 3 کو پکڑا؟ دیکھیں بات یہ ہے 28 جولائی کا واقعہ ہے, شام میں ان کے بچے کو اغوا کیا گیا. اس کے بعد یہ مسلسل کوششیں کرتے رہے, رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اغوا کاروں سے. دوسرے دن صبح ان کا رابطہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے ان سے 50 لاکھ روپے تاوان طلب کیا کہ 50 لاکھ روپے دے دیں. انہوں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. آخر بات 3 لاکھ پہ ڈن ہوئی. جب 3 لاکھ کے اوپر بات ڈن ہوئی تو اس کے بعد فوری طور پہ یہ تھانے میں گئے, انہوں نے پولیس کو اطلاع دی. جب پولیس کی طرف سے کوئی پازیٹیو ان کو رسپانس نہیں ملا تو پھر یہ CPLC میں گئے. وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے نا اپلیکیشن دی. یہ اپلیکیشن میرے پاس موجود ہیں, 29 تاریخ کی ریسیو ہیں. جب وہاں سے یہ مایوس ہو گئے پھر انہوں نے اغوا کاروں سے رابطہ کیا, ٹھیک ہے ہم آپ کو پیمنٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سراب گوڑ پہ آ جائیں پیمنٹ لے کے, اور اکیلے آئیے گا. پولیس کو آپ نے اگر اطلاع کی تو ہم آپ کے بچے کو مار دیں گے. اس کے بعد یہ سراب گوڑ پہ پہنچے 3 لاکھ روپے لے کے. جب یہ وہاں پہ پہنچے تو یہ گاڑی کے اندر تھے, ان کے بندے ان کو واچ کر رہے تھے کہ آپ ایسا کریں, گاڑی سے اتریں, تھوڑا آگے آ جائیں, ہمارے بندے آئیں گے, آپ یہ بیگ پھینک دیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ پیسے پھینک دیے. انہوں نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ بولا آپ کا جو بیٹا ہے وہ شام کو آپ کے علاقے میں مل جائے گا. اب اسی دوران جو ہے نا یہ اپنے گھر پہ آ گئے, لیکن ان کا بچہ جو ہے واپس نہیں پہنچا. اس کے بعد ان کو نیو کراچی انڈسٹری ایریا کی پولیس نے اطلاع دی کہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے, اور اس طرح جو ہے نا وہ پھر ان کو پتہ چلا کہ بچے کو جو ہے نا مار دیا گیا. جہاں تک ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے نے کیونکہ ان کو جو ہے نا شناخت کر لیا تھا اور ان کی بیوی نے بھی ملزمان کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا تھا, ان کو خوف تھا کہ اگر بچے کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ جا کے ہمارے جو ہے نا نام جو ہے ڈسکلوز کر دے گا اور ہم پکڑے جائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. 3 لاکھ تاوان بھی لے لیا, 3 لاکھ روپے تاوان بھی لے لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بچے کو مار دیا. پھر انہوں نے جا کے یہ نامزد FIR جو ہے نا کٹوائی, انہوں نے FIR درج ہوئی. اس کے بعد مسلسل جو ہے پولیس کے پاس جاتے رہے, لیکن پولیس نے ملزمان پر اس نے کیا. CPLC نے کیا کیا یہ میں احمد چنائے صاحب سے پوچھوں گی, لیکن عتیق میر صاحب, جب اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں جو بھتہ خوری کے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اغوا برائے تاوان کے بھی ہوتے ہیں, تاجروں کو بھی اغوا کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرے, پہ CPLC گئے. اس تمام پروسیس میں کتنا محفوظ ہوتا ہے وہ شخص جس کو اغوا کیا ہوا ہوتا ہے, کتنے % اس کی واپسی کے چانسز ہوتے ہیں, اور کتنے مطمئن ہیں آپ لوگ اب اس دور میں؟ دیکھیے بدقسمتی ہے کہ اغوا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لواحقین, ان کے جو اہل خانہ ہیں, ان کے بھی ذہنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے, اور انہیں مشورہ بھی یہی دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے نیگوسیشن کریں اور کچھ نہ کچھ دے کے ان کو لے کر آئیں. بہت کم ایسے واقعات ہیں. احمد چنائے صاحب نے کافی کامیابی کے ساتھ گرفتار بھی کیا ہے اور کچھ لوگ مارے بھی گئے, لیکن اس کے خلاف اب تک عدالتی چارہ جوئی اس مؤثر انداز میں نہیں ہوئی کہ یہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں, یا یہ کسی سطح پہ یہ سمجھیں کہ اب ان کے لیے ایسا کرنا موت کا گھر ہے. اسی طرح دیکھیے ایکسٹورشن کے واقعات ہیں. ابتدا میں یہی ہو رہا تھا کہ تھانوں میں لوگ جاتے تھے اور وہ شکایت درج نہیں کرتے تھے, وہ کہتے بھئی 10-20 ہزار روپے دے کے جان چھڑا لو. اس کا سب سے بڑا جو یہ نتیجہ, جو خراب نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ وہ مجرم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون کچھ نہیں کرے گا, ہمارے لیے عدالت میں کوئی سزا نہیں ہے, ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. یہ بات انہیں زیادہ دلیری کے ساتھ جرم پہ, اب بھی دیکھیں یہ جو ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے آپریشن کے نتیجے میں, اس میں نکلنا شروع ہو گئے لوگ. اب یہ جب واپس آئیں گے یہ پہلے سے زیادہ کوئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ کسی کو باقاعدہ طور پہ صحیح کی سزا ملی ہو, اس کو نشان عبرت بنایا. جب تک کسی معاشرے میں سزا کا تصور نہیں ہوگا, جرم کے خاتمے کا ٹھیک ہے یہ تصور ممکن نہیں. بھائی آپ سے میں ذرا بات کروں گی, مجھے یقیناً احمد چنائے صاحب سے بات کرنی ہے کہ اس پہ CPLC کا رول کیا رہا, CPLC نے ان کی کتنی مدد کی اور کیوں ناکامی کیوں ہوئی, کیا ہرڈلز تھی اور کیا مشکلات تھی. مجھے یہ بتایا گیا کہ جس دن بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے ان کو, اس کے دوسرے دن اس کا میٹرک کا ریزلٹ آیا تھا. یہ اس کی مارک شیٹ ہے, تمام پیپرز اس نے کلیئر کیے تھے. آپ یہ اس کے ایڈمٹ کارڈز ہیں اور یہ اس کے اسکول کے سرٹیفکیٹس ہیں, جو اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس میں اس کا
ایک اچھا اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ اس کی مارک شیٹ ہے، ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ بتا سکیں اور آپ لوگ ہوں، یہ بچہ پڑھائی میں کیسا تھا، کیا بننا آگے چاہتا تھا؟ جب اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو کیا امید تھی آپ کو کہ یہ سارے پیپرز کلیئر کر لے گا؟ میرے بیٹے پڑھتا بھی تھا، میرے ٹائم اسکول میں جاتا تھا اور ٹائم سے، اور میرے پاس دکان پہ آ کے کام کرتا تھا اور رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھ کے پڑھتا تھا. ایک کاری کو رکھوں میرے بیٹے پہ، میرے جب بیٹے کو جا کر ایک کاری کو رکھتا میں بولا تم پڑھو کر لیا، ابو ایک کاری کو رکھو گے تو ابو 500 روپے ڈیڈی اس کو دینا پڑے گا، 500 روپے اب گھر پہ لے جائیں گے، ہمارے بھائی بہن لے گئے، ہم اچھا کھائیں گے. اور میرے بیٹا بہت محنتی تھا، میرے بیٹا بولا تھا ابو میں سرکاری نوکری بھی کروں گا، پولیس میں بھرتی ہوں گا اور آپ کے ساتھ دکان نہیں چلاؤں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا، یہ سانحہ ہوا آپ کے گھر میں، یہ حادثہ ہوا، اس کے بعد آپ سے کسی نے تعاون کیا؟ حکومتی سطح پہ کوئی تعاون ہوا؟ پولیس نے کوئی آپ کو کوئی تعاون نہیں ہوا. میں دور دور میں پھر رہا ہوں، کوئی تعاون نہیں ہوا. احمد سے چنائی صاحب کی شکر ادا کرو، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھا ہے، اور کوئی قانون مجھے نہیں بلایا. آپ کو آج دھمکیاں مل رہی ہیں؟ آپ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں؟ ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ابھی بھی بول رہے ہیں تمہارا سارا رشتہ دار جو ہمارا مدد کرنا چاہتا ہے ان کو ہر تھانے میں جو نا درخواست دوں گا، پر کٹاؤں گا، جھوٹا پر کٹا کے تمہارا سب کو بند کراؤں گا. ٹھیک ہے بھائی رکیے گا، میں ایک مختصر سا بریک لے لوں. جب میں بریک سے واپس تو پھر میں پوچھوں گی کسی نہ کسی سے، ہم ٹیلی فون لائن پہ بات کریں گے اور کم از کم یہ انشور کرا لیں کہ ان کو سیکیور کر دیں، جو مجرمان کو پکڑا ہے ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور پھر CPLC کا یہاں پہ رول کیا تھا. ذرا مختصر سا بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، ہمارے ساتھ ہوں. آئندہ بچوں کو اغوا کرو گے؟ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. بات یہ ہے کہ جس میں گزرتی ہے اسی کا دل جانتا ہے. ایک ابھی ہم نے ایک کال بھی CPLC سے بلکہ ہم نے ریکویسٹ کر کے کال لی ہے، آڈیو کال، جس میں وہ تمام گفتگو بھی ٹیپ ہوئی تھی جو ان کو اغوا برائے تاوان کی واردات تھی اور کس طرح سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اور کس طرح سے جس کا بچہ ان کے قبضے میں تھا وہ کس طرح سے ان کی منتیں کر رہا تھا. ذرا یہ کال سنیے گا، پھر میں CPLC چیف سے بات کروں گی. بھائی آپ کا آواز صحیح نہیں آ رہا ہے میرے کو. بھائی آپ کا آواز میرے کو بالکل صحیح نہیں آ رہا ہے. ابھی تک آپ نے کیا بیان بنایا؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیا میری پوزیشن ہے، جو آپ سے میں نے بات کری تھی وہ مال کی تو تقریباً تیاری ہے میرے پاس پوری نا. کتنے کی تیاری ہے؟ میں نے آپ کو بولا تھا نا بھائی تقریباً 3 تک کا میں بندوبست کر رہا ہوں، تو 3 تک کی تو تیاری تقریباً میرے پاس پوری ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ تھوڑے سے کوئی ایسے معاملات کر لو کہ بھائی اب اس معاملے کو تھوڑا سا ہم لوگ کے اوپر تھوڑا سا رحم کرتے ہوئے اس کو معاملے کو بھائی نپٹا دو، ختم کر دو. سنو اس کی ابھی امی کدھر ہو؟ جی بھائی اس کی امی تو آپ گھر پہ اتنے؟ ہاں امی اپنے گھر پہ، امی اس کا جو ہے نماز پڑھ رہا ہے بھائی. اپنی امی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. کس کو؟ یہ تیرا بیٹا. تو آپ میرے سے بات کرا دو نا بھائی اس کا. بات کرو. ناظرین یہ آپ نے وہ کال سنی جو کہ ایک ریکارڈڈ اور ٹیپ کال تھی جس میں کس طرح سے ڈیمانڈ کی گئی، کس طرح سے منتیں کی جا رہی تھی، کس طرح سے وہ بچہ وہاں سے نکلنے کے لیے اپنے ماں اور اپنے باپ کو ریکویسٹ کر رہا تھا. کوئی بھی ماں اور کوئی بھی باپ اس چیز کو سمجھ سکتی ہے. مجھے بتائے گا احمد چنائے صاحب، ایک تو یہ کیس تو اپنی جگہ، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو کیس ہے، جو ارشد کا کیس ہے، اس میں CPLC کا کیا رول رہا، کیا وجہ تھی کہ اس کے بچے کو زندہ نہیں ریکور کر سکے، کیا رہا ہوا تھا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. 28 کو یہ واردات ہوئی ہے، 29 کی صبح 11 بجے انہوں نے ہمارے پاس اپلیکیشن ریسیو کرائی ہے
اور اسی وقت تھانے سے کوآرڈینیٹ کر کے تھانے سے ایف آئی آر کٹوائی گئی شام کو. اور ایف آئی آر سی پی ایل سی نے کوآرڈینیٹ کر کے کٹوائی, ایف آئی آر تھانے والوں نے نہیں کاٹی ڈائریکٹلی. 29 کی شام کو 6 بجے یہ ایف آئی آر کٹی جو تھا, اس کا وقت بھی ڈلا ہوا ہے, اور اس کے بعد شام کو انہوں نے رینسم کی پیمنٹ کر دی. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کیسز میں جب تک آپ سی پی ایل سی کو آن بورڈ نہ لیں رینسم کی پیمنٹ سے پہلے, تو ہم اس کے جو بھی اس کے حفاظتی اقدامات ہیں. اچھا, آپ کو نہیں بتایا کہ ہم رینسم پے کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی, اور یہ رینسم کی پیمنٹ شام کو رات کو انہوں نے کر دی, 29 کی رات کو ہی, اور اگلے دن جو ہے وہ بچے کی لاش جو ہے وہ برآمد ہو گئی. ٹھیک, اس کے بعد ہم نے اس کیس پر جو ہے وہ مسلسل کام کیا. جو اس کے ممکنہ اغوا کنندگان تھے ان کو پولیس ریڈ کے ذریعے جو ہے اٹھوایا گیا, ان پر کیسز بن رہے ہیں. جو لوگ فرار ہو گئے, جو 2-3 لوگ ابھی اویلیبل نہیں ہیں جس میں خاتون بھی شامل ہے, ان کے لیے مسلسل چھاپے بھی مارے گئے, اور اب بھی اس کی تگود جاری ہے. جو مرکزی ملزمان تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں, ان کو کورٹ آف لاء میں پیش کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف ایک طویل مقدمات کی فہرست بھی ہے, اور وہ پولیس کو بہت سارے مقدمات میں وانٹڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیا جب آپ کے پاس یہ آئے تھے تو آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کا تاوان دینے سے پہلے ہم سے رابطہ کیجیے گا, یا ہمیں جی بالکل, وہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. فوراً تھانے سے رابطہ کروایا جاتا ہے, اے وی سی سی کو ملا جاتا ہے, اور پھر اس پہ جو ہے وہ کیس پر بات کی جاتی ہے, اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اس میں نیگوسیشنز کرنی ہوتی ہیں, اس کی تحقیقات کرنی ہوتی ہیں. اس کے بہت سارے پیرافلز ہیں جو سی پی ایل سی اور جو افیکٹڈ فیملی ہے وہ بیٹھ کے اس پر کام کرتے ہیں. پولیس ہمارے ساتھ ہمیشہ آن بورڈ ہوتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اغوا بارے تاوان میں ہم کوئی بھی وقت ضائع کرتے ہوں. ہم ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو ریلیف دلائی جائے. ٹھیک ہے, اب مجھے لیاقت صاحب آپ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ ابھی اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو مجرمان پکڑے ہیں ان کو عدالتوں سے سزائیں ملنی ہے, ان کا کیس کتنا اسٹرانگ ہے, ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا ہے, حکومتی تعاون درکار ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, سیکورٹی تو ان کو کوئی بھی نہیں مل رہی فی الحال. تو یہ جو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں فیس کر رہے ہیں, ان کا پیچھا کرتے ہیں, ایون کہ ان کو تھریٹس کر رہے ہیں کہ آپ مقدمہ واپس لے لیں, اور نہیں تو ہم آپ کے خلاف کیسز کر دیں گے. اور اس کے علاوہ اسٹیٹس اس کیس کا یہ ہے کہ ATC 1 میں یہ کیس چل رہا ہے, وہاں سے ان کا ریمانڈ کے بعد جو ہے جوڈیشل کسٹڈی ہو چکے ہیں ملزمان. باقی جو ملزمان ہیں ان کو ابھی تک جو ہے آئی او نے اریسٹ نہیں کیا ہے. آئی او سے مسلسل ہم رابطہ کر رہے ہیں, ہم نے اس سے 2-3 سوالات کیے. دیکھیں, آپ نے وہ گاڑی ریکور نہیں کی جو موٹر سائیکل جو بچے کی تھی, آپ نے تاوان کی رقم ریکور نہیں کی, ملزمان کی ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں, آپ ان کو اریسٹ نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ جو ہے بالکل ایک فون بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بیزی ہوں دوسرے کیس میں. گرفتار کہاں سے کیا؟ ٹھیک ہے, ان کو تو پریڈی سے گرفتار کیا تھا. یہ ایس پی سلمان صدر نے جو ہے, ایس پی ہیں سلمان, ٹھیک ہے, اور جو 3 لاکھ تاوان کی رقم دے دی تھی وہ نہیں, اس کے بعد اریسٹ ہوئے نا. یہ پیسے تو انہوں نے پہلے لے لیے, اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا. تو پیسے ان سے نہیں واپس لیے؟ نہیں لیے نا واپس. کیسے؟ یہ تو پولیس کا کام ہے نا کہ پراپر اپنی انویسٹیگیشن کرے. جیسے عتیق میر صاحب نے کہا کہ سزا جو ہے نا نہیں ہو رہی, تو دیکھیں پولیس ہمارے اتنے سارے جو ہے نا چیزیں لکونا چھوڑ دی تھی کیس کے اندر, عدالتیں کیا کریں گی؟ آپ اس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں جہاں سے لاش ملی وہاں پہ کوئی انٹری نہیں کروائی گی, اس کا MLO نہیں کروایا گیا. اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کیس پراپرٹی ہے گاڑی وہ آپ نے ریکور نہیں کی, آپ نے وہ تاوان کی رقم ریکور نہیں کی, آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیس کے اندر جو ہے نا چھوڑ دی جاتی ہیں. تو بعد میں اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ ملزم کو ملتا ہے, اور وہ ملزم جو ہے نا ان جو لیکونا ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں کیس کے اندر, اس کی وجہ سے وہ بری ہو جاتے ہیں. جو نا کیا اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اغوا برائے تاوان کا, اور اس میں جو بھی مغوی ہوتا ہے وہ ملزمان کو اگر جانتا ہوتا ہے یا اس کی فیملی کے علم میں بات ہوتی ہے تو پھر نقصان پہنچنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ وہی ایک ٹپیکل کیس ہے کہ جس میں مغوی نے ملزمان کو شناخت کر لیا تھا, اور اس میں ملزمان نے اس خوف سے کہ اب یہ ہماری شناخت ہو گئی ہے اور پیسے لینے کے باوجود بھی ہم پھر پکڑے جائیں گے, تو انہوں نے جو ہے وہ مغوی کو نقصان پہنچا دیا. اچھا, جہاں آرا صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی, آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہے؟ کیونکہ اکثر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے کسی رشتہ دار نہیں بلکہ کئی ایسے واقعات ہوئے تھے کہ انہوں نے اغوا کر لیا, انہوں نے تاوان مانگا یا آواز بدل لی یا اپنی شناخت انہوں نے چھپا کے رکھی. کسی سے دشمنی, کسی پہ شک؟ نہیں, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھا. ہمارا بچہ تو اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا بس. اچھا, کوئی سیاست وغیرہ میں تھا, کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن تھی؟ ہم جدھر رہتا ہے آپ ادھر جا کے آپ پوچھ لیں, معلوم کر لیں, سب سے پتہ کریں ہمارا بیٹا کیسا تھا, میرے ارشد کیسا تھا, آپ پتہ کریں. میرا بیٹا اتنا محنت کرتا تھا. اچھا, آپ لوگوں نے یہ ضروری کیوں نہیں سمجھا کہ جب تاوان کی رقم آپ لوگ دینے جا رہے تھے تو CPLC جن سے آپ نے رابطہ کیا تھا یا احمد چنائی صاحب سے,
उनको दोबारा से बता देते कि जी हम तावान की रकम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी कुछ मदद करते हैं उस वक्त। उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर किसी को बताऊंगी तो फिर तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, इसलिए हमने नहीं बताया। अरे मेरी जब रोजा खुलने के टाइम में सब कासिम लेके बैठे थे, फोन आया शाम को दूसरे दिन कि पैसे की बंदोबस्त किया है, इसके अब्बू बाहर की तरफ गया, मैं भी इनके साथ भाग के गया। फोन मैंने अपने हाथ में लिया, मैंने इतना रोया, भाई तुम भी किसके बेटे किसकी बाबू, मेरे बेटे की दूर से आवाज सुना, मैं आवाज सुनना चाहता, नहीं सुना। बेटे से इतना मोहब्बत है तो अपनी मियाँ को बोलो पैसे देने के लिए और बेटा आके ले जा। अब पुलिस को बताओगी तो तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी, इसलिए हम लोग पुलिस को नहीं बताया तुम्हारा। मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा है, उसकी शक्ल मैं नहीं देखा, मैंने उसका 18 साल पाल के मारा किया। मेरा इतना बीमारी है, मैं उनको फोन पे बोला अर्शद की अम्मी शुगर है, जिगर करे इसको, मेरा प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके साथ इसकी माँ भी मर जाएगी, मेरा अर्शद को छोड़ दो, तुम लोग को जो चाहिए दे दूंगी मैं, सब से भी बंदोबस्त होगा, सारे दिन पैसे के लिए कहाँ घूमा। अच्छा आप रुकिए अतीक मीर साहब, ऐसा अमूमन होता है, एतबार नहीं किया जाता, एतमाद नहीं होता, पुलिस का निज़ाम ऐसा है, हमारे सिस्टम ऐसा है कि अपने तौर पे चाहते हैं कि खुद ही की खामोशी से रंसम की अदायगी कर दें, तावान अदा कर दें और वापस ले आएं। देखिए ये इन लोगों की जरूरत बहुत बढ़ चुकी है, ये भारी अमाउंट लेते हैं और पकड़े जाने पर भारी अमाउंट देते हैं। आप देखिए तफ्तीशी इदारों में एक इंडस्ट्री बन गई है, इससे बड़ी इंडस्ट्री मेरे ख्याल शहर में दूसरी कोई नहीं है। आप जाके तफ्तीशी इदारों में देखें, उनके सरबराहान की मौज मस्तियाँ देखें, उनका स्टेटस देखें, उनकी तनख्वाहों के हिसाब से उनका रहन सहन देखें। जिन इदारों के जरिए आपने इन दरिंदों को पकड़ना है, इनको सजा देनी है, वो तो दिलचस्पी नहीं रखते कि इनको सजा मिले, इनको सजा मिलेगी उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बार बार निशानदेही की है इस बात कि इस शहर में इस बढ़ते हुए क्राइम के खिलाफ कम अज कम इन काली भेड़ों को निकालें, उसके बाद ऑपरेशन करें। ये ऑपरेशन इन्हीं लोगों की वजह से अब नाकामी की तरफ जा रहा है। कल कला को मैं समझता हूं कि अगर ये मुजरिम माशरे में आएंगे, इस तरह फिर ये दिल गिरफ्ता ये वाकयात ये देखने को ये तो लोग आते नहीं है सामने, ऐसी दास्तानें घर घर हैं। ठीक है, ये रैंसम के वाकयात आपके सामने तो 2% भी नहीं आते। सही है। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँ, ये जानना है कि ये ठीक है जो सानेहा हो गया, जो हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या इन लोगों की किफालत, इन लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज, इन लोगों की हिफाजत, इन लोगों की सिक्योरिटी, वो भी तो रियासत की जिम्मेदारी है, या वो भी हम कहें कि जी अपनी मदद आपके तहत ही आपको करनी है। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद ये भी पूछूंगी कि उसके बाद रियासत हमें कहाँ खड़ी नजर आती है। हमारे साथ जी नसीब, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सिर्फ यही सवाल पूछा था कि जिस घर में सानेहा हो जाता है, हादसा हो जाता है, कयामत टूट जाती है, वो तो अपनी जगह हो जाता है कराची जैसे शहर में, जिसमें हजारों की तादाद में पिछले 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। मरने वाला मर के चला गया, लेकिन इसके पीछे जब हम कोई बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, कोई दहशतगर्दी की जो कार्रवाई हम देखते हैं, तो उसके बाद कुछ ना कोई एक रिलीफ होता है कि जी जख्मियों को इतना दिया जाएगा, अमाउंट, मरने वालों को इतना दिया जाएगा। मैं ये एक सवाल उठा रही हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पर आगे काम करूँ कि जो कराची में जो टारगेट किलिंग्स में लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, और उसके बाद उनकी जो फैमिलीज हैं उनको कोई रिलीफ देना, उनकी कफालत की बात करना, या उनके दीगर जो लोग हैं उनको नौकरी देना, या किसी भी किस्म का कोई रिलीफ देना, वो किसकी जिम्मेदारी है। मुझे थोड़ा सा मोहम्मद असलम साहब और जहाना साहबा मुझे इतना बताएं कि अब आप लोग हुकूमत से क्या चाहते हैं, आप लोग का मुतालबा क्या है, आप लोग सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, किस शक्ल में इंसाफ चाहते हैं, आपकी डिमांड्स अब क्या है? हमें इंसाफ चाहिए, हमने इसलिए तो यहाँ पे आया। अहमद चुना साहब से हमें गुजारिश है, लियाकत सबसे हमारे गुजारिश है, एडवोकेट लियाकत सबसे हमारे गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलाए। हमें
हमें मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे जो है ना, मेरे बेटे मेरे पास होता, मेरे घर चरक था, मेरे बेटे से मेरे चरक को ले गया। अभी पूरे घर के आमद में हुआ है। मेरी बीवी बीमार है, मेरे बीवी हेपेटाइटिस सी बीमार है, शुगर है, दिल की मरीज है। वो दिन भर घर में अकेला रोता है। मेरे छोटा बेटा जब स्कूल में जाता है, मेरे बेटी यूनिवर्सिटी में जाता है, घर अकेला हो जाता है। मेरे बेगम ने रो के जो ना उसका बुरी हालत हो जाता है। अड़ोस पड़ोसी आके मेरे बीवी को तसल्ली देते हैं। अब क्या करे, तसल्ली से मेरा बेटा तो नहीं आएगा ना। मेरे बेटे का कातिल को पकड़ा सही से। अगर आपको इंसाफ मिलता है तो आपको तसल्ली हो जाएगी, आपको सुकून आ जाएगा। हमें बेटा तो नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ चाहिए, कानून से हमें इंसाफ चाहिए, आप लोगों से इंसाफ चाहिए। हमें धमकियां दे रहे, हमें मार देगा। मेरे बड़ा बेटा है कि दुकान पे, वो डर से अकेला दुकान पे नहीं जाता है, वो उसको मार देगा, इसलिए मैं क्या करूं? याक़ूब साहब मुझे जरा बताएं कि ये जो मर्द किए जाते हैं, टारगेट किलिंग कराची शहर में होती है, आप कराची शहर में रहते हैं, उसके बाद उन फैमिलीज का क्या होता है? मतलब हम मीडिया 2 दिन खबरें चलाते हैं, एक दिन क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या होता है कहीं जाके प्रोग्राम कर लेते हैं, स्टूडियोज में प्रोग्राम कर लेते हैं, क्या उनकी फैमिलीज को किसी लेवल पर किसी जगह पे कोई पूछा जाता है उनकी किफालत का, उनकी क्या होता क्या उनकी फैमिलीज का? देखिए, ऐसा तो कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि सिर्फ जो है ना वो मीडिया तक हम देखते हैं कि जी इतने लोग मारे गए, उसके बाद 2 दिन तक खबरें आती हैं, उसके बाद खामोशी हो जाती है। जहाँ तक पुलिस भी अपना काम यही करती है, FIR काटने के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट के एक क्लास कर दिया जाता है, बाद में जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो है ना इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, आप देखें मुसलसल जो है ना तवातिर से टारगेट किलिंग हो रही है, तो ऐसे लोगों को जो है ना कंपनसेट किया जाए। आप देखें कहीं अगर कोई धमाका होता है या कोई लोग वहाँ पे शहीद हो जाते हैं या कोई इमारत गिर जाती है, फौरी तौर पे वहाँ पे हमारे जो भी हुकूमत है उस पर ऐलान भी करती है, उनको कंपनसेट भी करते हैं। लेकिन टारगेट किलिंग के अंदर हमने नहीं देखा कि किसी भी फैमिली को जो है ना वो कंपनसेट किया गया हो, ना ही कोई ऐसा इदारा कायम किया गया है जो कि इनके जो है ना इदाद शुमार इकट्ठे करके और जो लोग इससे मुतासर हुए हैं उनको जो है ना कंपनसेट करे और उनकी हेल्प करे। ये मीडिया के पास लेकिन CPLC तो एक बहुत अच्छा काम कर रही है, MHNI साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं। हमने काफी केसेस भेजे, उन्होंने काफी हमारी हेल्प आउट की और हम जब भी गए कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, हमारी हर तरह की उन्होंने मदद की। लेकिन आप जो है ना CPLC के अलावा भी तो और भी तो हमारे इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, पुलिस है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए इन फैमिलीज की सिक्योरिटी। क्या हमने बात की कि कराची में जो ये मौतें हो रही हैं, ये किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो टारगेट हो चाहे रैंडम हो, लेकिन हमारे आइन के मुताबिक और हकीकत यही है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ और जान माल की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर बनती है और उसका अगर कोई भी कंपनसेशन या मुआवजा है तो वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत ने सरकारी एहलकारों को तो एक अच्छी खासी रकम उनकी शहादत की सूरत में जो है वो देती है हुकूमत, और अभी तो बढ़ा भी दी है जी, तकरीबन 20 लाख रुपए है। साथ ही साथ जाहिर है उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं हमारी जानों की हिफाजत करने के लिए, लेकिन जिनकी जानें कुर्बान की हैं और जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक स्टेट ने ली हुई है, तो स्टेट की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी कोई रिलीफ फराहम किया जाए। साथ साथ जाहिर है जो लोग इस तरह के वाक़यात में शहीद हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अवाम नास की भी ये जिम्मेदारी है को उनको कोई ना कोई रिलीफ फराहम करें। इस सिलसिले में कोई इदारा अब तक नहीं है। होम डिपार्टमेंट वक्तन फ़वक्तन किसी भी नागहानी उसकी सूरत में कंपनसेशन ज़रूर अनाउंस करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये एक अच्छा पॉइंट रेज हुआ है कि जो कराची में किलिंग्स में लोग हलाक हो रहे हैं उनकी भी कंपनसेशन के लिए हुकूमत होम डिपार्टमेंट के जरिए कोई ना कोई स्कीम ज़रूर। आप मुझे बताएं कि ये इसकी जरूरत है, मतलब 1-2 की केसेस की तो बात नहीं है ना, चंद 100 की भी बात नहीं है, तो हजारों की अब बात है जहाँ कंपनसेशन आप बॉम्ब ब्लास्ट में या किसी और चीज में देते हैं, यहाँ कंपनसेशन पे क्यों हुकूमत ने आंखें बंद की हुई है? सब डिपेंड करता है कि वो टारगेट किलिंग में जो हलाक हुआ उसका स्टेटस क्या है। सियासी जमातें भी तो कत्ल कर रही हैं। नहीं, कोई भी कत्ल कर रहा है, मगर उस फैमिली का क्या कसूर है जिसकी बच्चा कत्ल हो गया? मेरा कहने का मकसद ये कि सियासी जमातें भी एक दूसरे के कारकुनों को कत्ल करती रही। तो ये देखना होगा कि आम आदमी को मारा जाता है या कोई किसी की इन्वेस्टिगेशन कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, पता चल जाएगा। यकीनी तौर पे ये एक बेहतर बात है कि उसे मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी देखें, आप बात कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग जो शहीद होते हैं उन्हें शायद 20 से 22 लाख रुपए का मुआवजा उनके वारिसों को मिलता है। मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूँ
جو منتظر ہیں کہ ان کے کفیل کے قتل پر جو ادارے نے پیسے دینے تھے وہ چیک کسی طرح انہیں مل جائے. تو یہ کرپشن کچھ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہے. لہٰذا یہ عام آدمی کو معاوضہ دینا تو مجھے ایک بڑا خواب سا لگتا ہے کہ حکومت پیسہ دے دے گی. نہیں, کوئی حادثہ ہوتا ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں. جیسے بلدیہ ٹاؤن والی فیکٹری کا معاملہ ہوا تھا, اس میں حکومت نے دیے تھے, وزیر اعظم نے بھی چیک بھجوائے تھے, یہاں پر بھی دیے گئے. حکومت نے صرف وہاں معاوضہ دیا جہاں میڈیا نے حکومت کو متون کیا, میڈیا نے بہت زیادہ شرمسار کیا. جیسے آپ نے دیکھا یہ جو مارکیٹوں میں عاشور پہ جو بلٹن مارکیٹ کا واقعہ ہوا, یا پنجاب میں راجہ بازار کے واقعے میں کچھ اس پر بھی. ٹھیک ہے, میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, مجھے صرف اتنا بتائیے گا اسلم صاحب یا جہاں صاحبہ آپ, کہ آپ لوگوں نے اپنی سیکیورٹی کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے؟ آپ کو جب یہ اس قسم کی دھمکی آتی ہے تو پھر آپ کس کے پاس جاتے ہیں اور کس سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دھمکی مل رہی ہے تو ہمارا کوئی انتظام کیا جائے, ہمیں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی دی جائے, ہماری حفاظت کی جائے؟ دیکھیں, جو مجرم بھاگا ہوا ہے وہ مجرم آیو کو بولتا ہوں یہ مجرم بھائی فلانا جگہ پہ ہے, دوسرا دن مجرم کسی اور جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو ابھی مجرم اس طرح باہر پھرتے رہے گا تو دھمکیاں ملتے رہے گا ہمیں. میرے بیٹے کو بھی دھمکیاں مل رہے ہیں, مجھے بھی مل رہے ہیں, میرے گھر والوں کو. وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں؟ وہ ابھی بول رہا ہے تمہارے یہ کیس اگر واپس نہیں کرے گا تمہارے ایسے کہ اتنا کیس میں تمہارا خاندان کو تمہیں اتنا کیس میں ڈالوں گا, تم زندگی بھر جیل میں پھنسو گے, ہم باہر آ جائے گا. اس کا میں ایک حل بتاتا ہوں. یہ ہم اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کیس کو, اور جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں یا جو ان کو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا جو آئیو اس قسم کی بات کر رہا ہے, ہم اس ایشو کو سیٹل ڈاؤن کروا دیتے ہیں اور ان کو جو بھی ممکنہ ریلیف ہو سکتی ہے ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے دوسرے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے, اس میں ہم انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور آپ یہ میرے پروگرام میں بات کر رہے ہیں آن ریکارڈ. اسلم صاحب, ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے کہ ہم اس سے زیادہ بھی کریں. آپ کی جو انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, آپ کے لیے کوشش لیاقت صاحب بھی کر رہے ہیں, ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اور ہمارا میرے بیٹے کو قتل ہوا, پانی تک پہنچا رہا, میرے بیمار میں ہو گئے, اللہ کرے دیکھ جائے. میں ان لوگ کو پلیز پانی دیجیے گا. میں تمام آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس پروگرام میں آپ لوگ آئے. اس سینسیٹیو ایشو پہ آپ لوگوں نے بات صرف جاتے جاتے کہ آج اس ایشو کو ہم نے اٹھایا ہے, ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی سانحہ ہوتا ہے, تو یہی حکومت ہوتی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق اپنے شہریوں کو اس کا کمپنسیشن دے. آلدو کہ وہ کمپنسیشن کسی کی جان سے بڑھ کر نہیں ہوتا, لیکن جو فیملی پیچھے رہ جاتی ہے اس کی تھوڑے سے شاید آنسو پوچھ جاتے ہیں, یا اس کو اپنی جو دیگر اولاد ہے یا اس کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں ان کے کمپنسیشن کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے, وہ پوری کیوں نہیں ہو رہی. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.